عمران خان کے لیے بہتر ہوتا کہ اپنی زیر اطاعت سیاسی جماعت کے مستقبل کو بچانے اور آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ان سیاستدانوں پر اعتماد کرتے جو فوج مخالف بیانیے کا کبھی حصہ نہیں رہے، لیکن خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی جماعت کی سیاست ایسے وکلاء کے حوالے کر دی ہے جو ایک نئی لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اب بھی ان رہنماؤں کی اکثریت ہے اور جنہیں پولیس اور ایجنسیاں گرفتاری کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ اپنی اور اپنی جماعت کی مقبولیت کے ضامن میں خان صاحب نے فوج سے ہی ڈائریکٹ ٹکر لے لی، اور پھر اس کے بعد جو ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف تتر بتر ہو گئی، اس کے کوئی 200-250 سابق ممبران اسمبلی اور رہنما پارٹی چھوڑ گئے ہیں، نئی سیاسی جماعتیں بن گئی، عمران خان سمیت کئی رہنما گرفتار ہو گئے اور کئی انڈر گراؤنڈ چلے گئے، انتخابات کی تاریخ دے دی گئی، لیکن تحریک انصاف کے لیے گھیرا تنگ ہی ہے، اور آثار جو نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ گھیرا تنگ ہی رہے گا۔ تحریک انصاف کو اب بھی یقین ہے کہ اگر بلے کے نشان پر اس کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو چاہے عمران خان جیل میں ہو یا نااہل بھی کر دیا جائے تو انتخابات وہی جیتیں گے۔ حال ہی میں میری گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران اس وقت کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، جو اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے ہی نون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے تھے، ان سے بات ہوئی۔ راجہ ریاض کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے قریب ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے موجودہ نگراں وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آیا، اور پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے فوراً قبول بھی کر لیا۔ چند ہفتے قبل راجہ ریاض نے وسط فروری میں الیکشن ہونے کی پیشنگوئی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات کے دوران عمران خان جیل میں ہی ہوں گے اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا۔ اب جب میری راجہ ریاض صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا، لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ الیکشن لڑیں گے ان کی بڑی اکثریت میں نئے چہرے ہوں گے، یعنی ان کے پاس الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہوگا، ان کے پاس الیکشن مہم کے لیے وقت بھی کم ہوگا، جبکہ ماضی کے برعکس تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے فنڈنگ کی بھی کمی ہوگی۔ راجہ ریاض کے مطابق ان وجوہات کے باعث تحریک انصاف بہت کم سیٹیں جیتے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے بارے میں ایسے ہی حکمت عملی دیکھنے کو ملے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق بیلٹ پیپر پر اگر بلے کا نشان ہوتا ہے تو تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے اور تحریک انصاف انتخابات میں سرپرائز دے دیتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ سوچا ہے کہ ایسے سرپرائز کے بعد پھر کیا ہوگا، خصوصاً ایسی صورتحال میں جب کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ جن کو تحریک انصاف کی جیت کا یقین ہے وہ اس نقطے کے متعلق سوچ بچار ضرور کرے، کیونکہ انتخابات کے بعد پاکستان کسی نئی کھینچتانی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور 9 مئی کے بعد اگر تحریک انصاف کے اندر کوئی اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی مقبولیت کے باعث وہ کوئی نئی لڑائی لڑ کر جیت سکتا ہے تو ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا، اور نہیں پاکستان کی قوم بشمول تحریک انصاف کے ووٹرز کی بڑی اکثریت اپنے ہی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جولائی میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاک فوج کی بحیثیت ادارہ مقبولیت 88% تھی۔ یہ وہی سروے ہے جس میں عمران خان کو سیاستدانوں میں سب سے زیادہ مقبول دکھایا گیا تھا۔